بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات اب بہتری کی طرف جائیں گے، کم از کم فریقین لچک کا مظاہرہ کریں گے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو اکنامک اور پولیٹیکل کرائسس ہے وہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گا۔ لیکن ایک طرف عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی دو ٹوک اعلان کر رہی ہے۔ اور آج جو فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس، جس کے اندر کور کمانڈرز فارمیشن آفیسرز اور دیگر جو اعلیٰ افسران ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیے کے اندر حکومت اور تحریک انصاف کو بڑا دو ٹوک انداز کے اندر پیغام دیا گیا ہے۔ بہت عام تفصیلات ہیں، اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کا پورا جو نقشہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ ہے، وہ اس کے اندر واضح ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ اعلامیہ رکھوں گا چونکہ اس کے اندر چند ایسے پوائنٹس ہیں جن پر بہت زیادہ اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس جو ہے، ایک تو 84 یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے، اس کے اندر کور کمانڈرز ہوتے ہیں، پرنسپل سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں، اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ کانفرنس کے آغاز کے اندر رسمی طور پر عموماً جب بھی یہ اجلاس ہوتا ہے تو پاکستان کی امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا ایک چیز بڑی عام ہے جو شروع کے اندر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو نقطہ ہے اس کے اندر ایک تو جو ہے وہ یہاں پہ جو تحریک انصاف کی اس کال پہ جو مظاہرین آئے ہیں اور جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، چونکہ مسلمان جب بھی کسی حادثے کے اندر کسی کی اس طرح جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے، اس کا مرڈر ہوتا ہے، تو وہ شہید ہوتا ہے، اور اگر وہ وردی کے اندر ہو یا بغیر وردی میں ہو۔ لیکن یہاں پہ مخصوص انداز کے اندر جو اپنے سیکیورٹی اہلکار ہیں، یعنی کہا گیا ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یہ بڑا عام معاملہ ہے جس پر جو ہے وہ بڑی بات ہو سکتی ہے اور کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ فورم کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت، یعنی وہ جو مظاہرے کے اندر آئے ہیں، جو پاکستانی فارم 47 کے حقوق لینے کے لیے، جو موجودہ جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت قائم کی گئی، بے شک ان کے خلاف قانونی کارروائی، یعنی قانون کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ ساری چیزیں اپنے جگہ ہیں، لیکن ان شہداء کو اس کے اندر جو ہے وہ خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا۔ یہ یعنی اپنے جو اسپیسیفک، اب اس پہ جو ہے وہ ایک ضرور کوسچن مارک ہے، حالانکہ وہ پاکستانی شہری ہیں اور سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن اس سے جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کا ایک مائنڈ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ وہ جو فوج کے یا سیکیورٹی جو پرسنل ہیں یا ان کی جو شہادت ہے، حالانکہ وہ جس طرح حادثے کے اندر جو ان کے حوالے سے آیا ہے وہ بھی شہادت ہوتی ہے، جب اس طرح کوئی بھی اپنے کاز کے لیے آیا ہوتا ہے تو حادثے کے اندر ان کی جو شہادت ہوئی ہے تو بہرحال ان کو ویسے بھی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ، لیکن یہ جو ڈی چوک پر لوگ آئے ہیں جو ان کو جو ہے گولیاں چلائی گئی ہیں، وہ بھی اس قوم کے شہید ہیں، وہ ایک اچھے مقصد کے لیے آئے ہیں، تو اس کو اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اچھا، باقی جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، فورم کے اندر کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ کانفرنس نے فلسطینی عوام کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا ہے، اور اظہار یکجہتی کے بعد غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کی ہے۔ یہ میں سارے اس لیے چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آگے بڑا عام حصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ فورم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ بھی پیش کیا۔ فورم نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص بی ایل اے مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ایما پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا جو ہے وہ عزم کیا گیا۔ فورم نے
ये अगली बात, अब ये बड़े आम 2-3 पैराग्राफ हैं जिसके लिए मैंने आपके सामने ये चीज रखनी है। अब ये उन्होंने कहा है कि फोरम ने पाक फौज की दारुल हुकूमत की आम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरा पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गरज से पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडे पर तशवीश का इजहार किया गया। आपको इल्म है कि डी चौक जब तहरीक इंसाफ ने कॉल दी और लोग आए, तो उससे पहले आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान को तैनात किया गया और अफवाज पाकिस्तान जिस तरह वहां मुजाहरीन आए और सलाम दुआ के बाद वो नीचे गए, तो ये एक बड़ा अच्छा इमेज था। जो एक तासर दिया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक बारूद भरा हुआ है दिमागों के अंदर, वो तासर खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद गोली का चलना, उस पर भी तशवीश, यानी एक तरफ अब ऐसे लग रहा है कि एक तरफ अफवाज पाकिस्तान अपनी तशवीश का इजहार कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की 2/3 अक्सरियत लेने वाली जमात, जिसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो अपनी तशवीश का इजहार कर रही है। ये असल जो है वो चीज है। बाकी नून लीग पीपल्स पार्टी ये तो फसली बटेरे हैं, दरमियान में ये फायदा उठाने वाले लोग हैं, बेनिफिशरी हैं इस पूरे मामले का। अच्छा, ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगंडा बास सियासी अनासर के मजमूम अजाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। अब वो सारी चीजों को प्रोपेगंडा उन्होंने करार दिया है कि फौज को जो तैनाती हुई है, अब इस तनादर के अंदर पता नहीं इसका तर्जमे ही करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगंडा बाद सियासी अनासर के मजमूम अजाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। अच्छा, फिर कहा गया है कि बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ये भी ठीक है, ये जरूरी है। अब आगे बड़ा आम मामला है, चूंकि सोशल मीडिया इस वक्त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना, उसको तो नथ डाल दी गई है। सेठों का मीडिया है, इश्तिहारात करोड़ों अरबों रुपए की, उनको हड्डी डालें तो वो बिल्कुल दुम हिला के, जैसे रियासती इदारे या जो हमारी हुकूमत है वो जो कहेगी तो वो आगे नंगा नाच करेंगे, वो चाबी वाले खिलौनों की तरह। जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी नंगा नाच कर रही है इंसानी हकूक की पामालियों में, आइन को रौंदने में, कानून को रौंदने में, जमहूरियत को बर्बाद करने में, अदलिया की बेतुकीरी के अंदर, जिस तरह नून लीग पीपल्स पार्टी नाच रही है इशारों पर, इसी तरह मीडिया भी नाच रहा है। अब वो भी, उसके अंदर बड़े बड़े एंकर्स जो बड़े बड़े दावेदार थे, वो अब हो गया मैनेज। अब सोशल मीडिया जो है ना, इस पे ज़ाहिर है फेक न्यूज भी आती हैं, लेकिन फेक न्यूज का काउंटर भी सोशल मीडिया पर ही होता है। यानी अगर हुकूमत, जैसे अभी गोली चली है, तो गोली तो चली है, ये खबर दुरुस्त है, तादाद के ऊपर फर्क हो सकता है, भाई 12 हैं या जो है वो कोई कहता है 50 है, कोई कहता है 60 है, ये चीज अपनी जगह है, लेकिन गोली तो चली है। अब जो कहेगा कि गोली नहीं चली, फेक न्यूज तो उनकी है। जो हुकूमत है वो इस वक्त फेक न्यूज दे रही है, टीवी चैनल फेक न्यूज दे रहे हैं, तो इसको भी दलील के साथ काउंटर करने की जरूरत है। लेकिन यहां पे ये किया गया है, वो कहते हैं ये जरूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर इखलाकी आजादी इदारे राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबत बनाए और इन पर अमल दरामद कराए। तो होता यह है कि ये सारी चीजें बगैर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के चूंकि आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रही हैं, चूंकि हुकूमत ऑलरेडी फेक न्यूज और इस तरह का एजेंडा बना के, तो फेक न्यूज का मतलब यह है हुकूमत के नजदीक कि वो न्यूज हुकूमत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। बड़ा सादा सा फार्मूला है, जो हुकूमत कहे उसी को दुरुस्त मानना है, तो वो सही खबर है, बेशक वो फेक ही हो, उसको सही माना जाएगा। और बाकी अगर सही भी खबर हो लेकिन वो हुकूमत के एजेंडे के खिलाफ हो या एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के खिलाफ हो, तो उसको फेक ही माना जाएगा। ये बगैर जो डी चौक के वाकयात हैं, इनके अंदर ये हकायक जो है वो नजर आया। तो इससे एक अंदाजा होता है कि जो अभी कानून साजी हो रही है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी खबर जिसको फेक कहा जाए, तो उसमें जेलों में भी डाला जाएगा, जुर्माने भी होंगे, चैनल भी खत्म होंगे, पेज भी उड़ाए जाएंगे और ये सारी चीजें। तो इसको इंडोर्स किया है बुनियादी तौर पे, ये जो कि पहले ही अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें हो रही होती हैं,
تو کہا گیا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کروائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ چیز تو ہو گئی کہ کوئی اگر فوج کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے یا کوئی جھوٹا پراپیگنڈا کرتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ بات یہ ہے، کیا فارم 45 اور 47، جس طرح 47 پہ یہ حکومت آئی ہے، یہ کہا جائے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو کیا یہ فیک نیوز ہے؟ لیکن حکومت جب یہ قانون بنائے گی تو یہ فیک نیوز ہوگا، ہمارا کہنا، ٹھیک ہے؟ تو باقی اگر یہ کہا جائے کہ فوج اس وقت کے جتنے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے اندر آن بورڈ نہیں ہے تو یہ فیک نیوز ہوگی۔ لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی چیک کریں گے تو آپ کو ہر چیز کے اندر فیصل واڈا اور ان کے اپنے جو کڑچھے چمچے یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ بڑے واضح انداز کے اندر اپنا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی یہ چیز ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی عام ضرورت ہے۔ یہ پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جیسے اب میں ویڈیو کر رہا ہوں کوئی اور کر رہا ہے تو لازمی بات ہے ہمیں مالی فائدہ بھی پہنچتا ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو دیتے ہیں، خبر جو ہے اس پہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں یہ سارا مالی فوائد کے لیے کیا جا رہا ہے تو ان کو کٹہرے میں لانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کا عملی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو قوانین ہے نا وہ بنتے صحیح مقصد کے تحت ہیں، مقصد بے شک اس کے اندر جو بھی ہو بتایا ایسے ہی جاتا ہے کہ جیسے دہشت گردی کے قوانین بنائے گئے، لیکن اب وہ دہشت گردی کے قوانین بجائے اس کے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف استعمال ہوں، بی ایل اے کے خلاف استعمال ہوں یا باقی جو ٹیرورسٹ گروپ ہیں، اب وہ سیاسی مخالفین پر جو ہے وہ ٹیرورزم ایکٹ لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ چیزیں بغیر اب فیک نیوز کے نام پہ یہ قانون سازی ہوگی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے نقطہ نظر کے جو مخالف لوگ ہیں ان کو کینچی مار کے، ان کو باندھ کے یہاں پہ کٹہرے کے اندر لا کے ان کو سزائیں دی جائیں۔ تو اب ہمارے ملک کے اندر قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے۔ شرکا، پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ یہ بات ضرور اچھی ہے، پاک فوج ماشاءاللہ زندہ باد ہے جی، لیکن بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جب تک سیاست کے اندر مداخلت کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا ختم نہیں ہوگا، یہ بیانات 10 سال بعد بھی ایسے ہی ہوں گے، 20 سال بعد بھی ایسے ہوں گے اور 40 سال کے بعد بھی ایسے ہی ہوں گے۔ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ابھی پہلے پی ٹی آئی کی حمایتی تھی اسٹیبلشمنٹ، اب نون لیگ اور یہ موجودہ کھاؤ قبائل کی حمایتی ہے، آگے ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت جو سیاسی جو انجینئرنگ ہے، جو سارا ایک ماڈل پاکستان کے اندر چل رہا ہے پچھلے 75 سال پہ، الزام یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ سیاسی وابستگی تو بدلتی رہتی ہے، تو یہ حکومتیں بنانا گرانا اور یہ قوانین بنائیں یہ نہ بنائیں اور یہ خارجہ معاملات بھی سیدھے کر رہے ہیں، داخلہ بھی ایس آئی ایف سی بھی بنا رہے ہیں، یہ چیزیں جس کا کام اگر وہ کام وہ کرنا شروع کر دے اور باقی کام چھوڑ دے تو یہ ملک آج بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں، باقی بھی کام ساتھ کرنے ہیں، تو اس وجہ سے ایک تفریق پیدا ہوئی ہے۔ جو تفریق کا ذکر کیا جاتا ہے، عوام جب عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا جائے گا تو تفریق تو پیدا ہوگی۔ جب سوال بھی اسٹیبلشمنٹ پر اٹھے گا تو بجائے اس کے کہ وہ کلیئر کریں، الٹا اسی جماعت کے خلاف پھر ایک انتقامی کاروائی کہ بھائی تم احتجاج کیوں کرتے ہو، تو پھر سوال ہوگا۔ یہ دراڑیں جو ہے نا بیانات سے ختم نہیں ہوں گی، یہ نہ ہی ڈنڈے سے ختم ہوگی، نہ ہی یہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر جو بات کر رہے ہیں ان کو دبانے سے، جیلوں میں ڈالنے سے یہ معاملہ حل ہوگا۔ یہ معاملہ حل ہوگا کہ جس کام کی جس کو تنخواہ ملتی ہے، جس کے جو ذمہ ہے، سیاستدانوں کو کام، جو سیاسی کام ہے سیاستدانوں کو کرنے دیا جائے، جو فوج کا کام ہے وہ فوج کرے، پولیس کا کام پولیس کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، جب سارے عوام اپنا کام کرے، ہر شعبے کے اندر جس کا جو کام ہے اگر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا تو یہ اصل معاملہ ہے، خرابی یہاں ہے۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے
اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لوگ تو پرامن آنا چاہتے تھے، وہ اگر اس تناظر کے اندر بات کی جائے تو ابھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو پرامن آ رہے تھے، ان کے آگے کنٹینر کس نے لگائے، رکاوٹیں کس نے کھڑی کی، آنسو گیس کے شیل کس نے مارے، کیوں پرامن طور پہ اسلام آباد کے اندر خواہ ڈی چوکی ہو وہاں ان کو جمع کیوں نہیں ہونے دیا گیا؟ سوال یہ ہے۔ پاکستان کے شہری، پاکستان کے پرامن لوگ، ان کو وہاں جب نہیں آنے دیا گیا تو اب بندے نے کوئی نہ کوئی پتھر تو جب شیلنگ ہو رہی ہو وہ مارنی ہے، اس کو پرتشدد بنائیں اور گولیاں چلانے والوں کو کلین چٹ دینا، یہ اصل معاملہ ہے جو میرا خیال ہے اور زیادہ تضادات کو ابھارے گا۔ اس پریس ریلیز کے بعد یہ یک طرفہ ایک بیانیہ جو ہے اس کے اندر آیا۔ فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی ممالک کی عبوری حکومت کو بھی کہا گیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اقتصادی ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اب اس کے اندر خیبر پختونخوا حکومت بھی آ گئی ہے۔ اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کی غیر متزلزل عوام کی جو اہمیت ہے اس پر زور دیا ہے۔ تو ایک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج بیان کی گئی ہیں اس تناظر کے اندر۔ یہ آج کا جو اعلامیہ ہے، آنے والے جو معاملہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف، ان کو تحریک انصاف کو بھی کہا گیا، حکومت کو قانون سازی کے حوالے سے پیغامات دیے گئے ہیں، حمایت کا یقین دلایا گیا ہے، اور یہ جو ٹکراؤ ہے یہ بظاہر آگے بھی جا کے گہرا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے معاملات بظاہر جو درست کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ خرابی کی طرف ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ماحول کے اندر ایک طرف عوام ہے، عمران خان کا مطلب کروڑوں عوام ہے، اور ایک طرف افواج پاکستان جو ہے وہ یہ ایک بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کرے۔ پاکستان زندہ باد۔